السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 9 ایسے بڑے بڑے گناہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے اور یہ ہمارے معاشرے میں بہت عام بھی ہو چکے ہیں۔ ان 9 گناہوں کے بارے میں آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ دھیان سے سنیے گا، غور کیجئے گا اور ان 9 گناہوں سے بچنے کی ضرور کوشش کیجئے گا۔ پہلا گناہ ہے، سورہ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ شرک یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دے گا، لیکن اگر شرک کرنے والا شرک سے توبہ کیے بغیر اس دنیا سے چلا گیا تو اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اس لیے شرک کرنے سے بچنا ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ توحید پر پکے رہنا یہ آج کل کے وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ ہر اس کام کو چھوڑ دو جس میں شرک کا شبہ بھی ہو۔ آج کل شرک اتنا عام ہو گیا ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، مسلمان کو، کہ کب وہ ایسے کام کر بیٹھتا ہے کہ وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کب وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اسی لیے ہر اس کام کو چھوڑ دو جس میں شرک کا شبہ بھی ہو۔ دوسرا گناہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، اور والدین کی نافرمانی، والدین کے ساتھ اچھا معاملہ نہ کرنا، بڑھاپے کے عالم میں ان کی فکر، ان کی کیئر نہ کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، کہ اپنے والدین کو اف بھی مت کہو۔ ہوتا ہے نا کبھی کبھی کہ منہ بنا لیتے ہیں، ہم لگا ارے یار ہر ٹائم یہ کرتے رہتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے اف۔ یہ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور آج کل تو دیکھنے میں آتا ہے کہ والدین نے 5 بچوں کو پال دیا، بڑا کر دیا، شادی کر دی، لیکن اب یہی 5 بچے مل کر بڑھاپے کے عالم میں والدین کی خدمت نہیں کر پا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جو بڑھاپے کے عالم میں اپنے والدین کو پائے اور ان کی خدمت کر کے مغفرت اور جنت حاصل نہ کر سکے۔ اللہ کے نبی نے بد دعا فرمائی ہے۔ اسی لیے اپنے والدین کی خدمت، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ انتہائی ضروری ہے۔ یہ مت دیکھو کہ 4 بھائی ہیں، 5 بھائی ہیں، میں اکیلا کیوں کروں۔ بھائی کوئی کرے نہ کرے، مجھے کرنا ہے، کیونکہ میں اپنی قبر میں جاؤں گا، میں اپنی جنت میں جاؤں گا بیوی بچوں کے ساتھ، مجھے اپنی جنت دیکھنی ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ تیسرا گناہ ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، کہ فقر و فاقے کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ کسی بھی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ آپ سوچو گے مفتی صاحب اولاد کو قتل کرنا کیسے؟ عرب کے بعض قبیلے ایسے تھے جو لڑکیوں کو، بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے اور بچوں کو مار دیا کرتے تھے۔ ایسے بہت سارے قبیلے تھے۔ آج کل کے ٹائم میں بھی آپ دیکھیے ایسی خبریں آتی رہتی ہیں کہ بچے کی پیدائش کے بعد بچے کو کوڑے میں ڈال کے آ گئے، لڑکی تھی صرف اس لیے کوڑے میں پھینکا ہے۔ ایبارشن لوگ کرا دیتے ہیں، ان کو بچہ نہیں چاہیے۔ کیوں نہیں چاہیے؟ بس نہیں چاہیے، زندگی کو انجوائے کرنا ہے۔ اسی طرح سے میں مشینوں کے ذریعے دیکھ لیا کہ بچی ہے، ایبارشن کرا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ پیدائش کے بعد کوڑے میں پھینک آنا یہ بھی قتل کرنا ہے، اور پیدائش سے پہلے ہی پیٹ میں مار دینا یہ بھی قتل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، بے حیائی اور بے شرمی والے کاموں کے پاس بھی مت جاؤ۔ آج ہمارے معاشرے میں بے شرمی اور بے حیائی کے کام اتنے عام ہو گئے ہیں کہ اللہ ہی حفاظت فرمائے، اللہ ہی حفاظت فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، اگر کوئی گناہ کرنا چاہے تو وہ دن میں 50 بار گناہ کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی گناہ سے بچ کر نکاح کرنا چاہے تو نکاح کرنا بہت مشکل ہو گیا، اس کو 50 بار سوچنا پڑتا ہے۔ گناہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، لیکن گناہوں سے بچنے کے دروازے ہمارے لیے کلوز ہو چکے ہیں، اور بے شرمی اور بے حیائی اتنے عام ہو چکے ہیں۔ شادی کے بعد بھی شوہر الگ ناجائز تعلقات قائم کر رہا ہے، بیوی الگ ناجائز تعلقات قائم کر رہی ہے۔ بدکاری اور بے شرمی والے کام اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اسی لیے چوتھا بڑا گناہ ہے کہ بے شرمی اور بے حیائی والے کاموں کو بھی چھوڑ دیا جائے۔ ناجائز تعلقات اور ناجائز تعلقات کی طرف جانے والی چیزیں، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دینا یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شرمی اور بے حیائی والے کاموں کو چھوڑ دو۔ پانچواں بڑا گناہ ہے کسی کو ناحق قتل کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی کی جان مت لو۔ جان بہت قیمتی ہے، کسی بھی انسان کو ناحق قتل مت کرو۔ کتنی قیمتی ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی انسان کی طرف ہتھیار سے اشارہ کرنا یہ بھی حرام ہے، اور ایک انسان کی جان لینا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک انسان کی جان لینا یہ ایسا ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کو مار دیا، اور ایک انسان کی جان بچانا یہ ایسا ہے جیسے ساری انسانیت کو بچا لینا۔ کسی کو ناحق قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، جہنم کی آگ واجب ہو جاتی ہے اس شخص پر جو کسی کو قتل کر دیتا ہے۔ قاتل بہت بڑا مجرم ہے، کسی نے اگر کسی کو جان بوجھ کے قتل کر دیا، دشمنی میں، نفرت میں، لڑائی جھگڑے میں، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اللہ فرماتا ہے کسی کو ناحق قتل مت کرو، یہ 5واں بڑا گناہ ہے۔ 6واں بڑا گناہ ہے یتیم کا مال کھانا، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال مت کھاؤ۔ آپ کے کسی بھائی کا بیٹا ہے، آپ کا بھتیجا ہے، بھائی کا انتقال ہو گیا، اب بھتیجے کی ذمہ داری آپ کے اوپر آ گئی، اب یتیم کو مال ملا ہوا تھا اس کے باپ کی طرف سے، باپ کا انتقال ہو گیا، پراپرٹی بہت چھوڑی ہے، یتیم کا مال مت کھاؤ۔ یتیم کا مال اگر تم کھاؤ گے نا، اللہ تعالیٰ تمہیں چھوڑے گا نہیں، عذاب سے تم بچ نہیں پاؤ گے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کو مت کھاؤ۔ آگے فرماتا ہے اللہ نیکسٹ گناہ کے بارے میں وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، جب تم تولو تو انصاف کے ساتھ تولو، ڈنڈی مت مارو۔ آج ہمارے مسلمانوں میں دیکھنے میں آتا ہے کہ ترازو میں 50-50 100 گرام کے لگے ہوئے ہیں، ڈنڈیاں مار رہے ہیں۔ آپ دیکھ لو جا کے ہمارے مسلمانوں کے جتنے بھی کنٹرولز ہیں، غریبوں کا راشن بانٹتے ہیں نا، کنٹرول جو ہوتے ہیں، تو 5 کلو اگر آپ اناج لے کے آ رہے ہو، غریب آدمی 5 کلو اگر اناج لے کے آ رہا ہے، 5 لیٹر تیل لے کے آ رہا ہے، تو 1 لیٹر کی ڈنڈی ماری جا رہی ہے، اور آپ بولو تو وہ کہتے ہیں ہم تمہارا بند کر دیں گے۔ غریب آدمی کرے تو کیا کرے؟ آپ مچھلی خریدنے مارکیٹ میں جاؤ، ڈنڈی، آپ فروٹس خریدو، آپ کوئی اور چیز خریدو، ان کا 1 کلو کا بانٹ ہوگا لیکن اس میں 50 گرام کم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پورا تولو، انصاف کے ساتھ تولو۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو تولنے میں کمی کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے چاول وغیرہ کچھ بیچ رہا ہے وہ، اور نیچے پانی ہے، تو اس نے کہا یہ کیا ہے بھائی، پانی کو ختم کرو، یہ کیونکہ دیکھنے والا تو سمجھ رہا ہے کہ اوپر سب کچھ ہے، نیچے پانی ڈال کے رکھا ہوا ہے تم نے تاکہ وزن بڑھے، غلط طریقہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، کہ پورا کا پورا تولو۔ حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ جھکتا ہوا تولو، تھوڑا سا زیادہ ہی تول دو، اور اگر زیادہ نہیں تول سکتے تو پورا پورا تولو، کم مت کرو۔ آگے نیکسٹ گناہ کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، کہ جب بات کرو تو سچ بات کرو، چاہے وہ تم اپنے رشتہ دار کے لیے بات کر رہے ہو، انصاف کے ساتھ بات کرو، جو سچ ہے وہی بولو۔ گواہی دینے کے لیے تم بلایا جا رہا ہے تو گواہی میں یہ مت دیکھو کہ میرا رشتہ دار ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ لوگ یہ دیکھتے ہیں میرا رشتہ دار ہے، رشتہ دار ہے تو بات کو تھوڑا سا گھما دیا تاکہ میرا رشتہ دار بچ جائے۔ حق بات بولو، سچ بات بولو، چاہے وہ تمہارے رشتہ دار کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ وہ باتیں ہیں جن کی ہم تمہیں نصیحت کر رہے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ 9واں گناہ ہے وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، کہ جب کوئی عہد کرو، جب کوئی وعدہ کرو، اللہ کی قسم کھا کے جب کوئی بات کہو تو اس کو پورا کرو، اور اللہ کے جو حق ہیں ان کو بھی پورا کرو، یعنی اس دنیا کے اندر جو اللہ نے ہمیں کہا ہے اس کو بھی پورا کرو۔ اللہ نے کہا نا کہ یہ حرام، یہ حلال، یہ صحیح، یہ غلط، یہ جائز ناجائز، اللہ فرما رہا ہے وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے وعدے کو پورا کرو۔ تو یہ 9 نصیحتیں ہیں، 9 گناہ ہیں جس کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں متوجہ کر رہا ہے۔ نمبر 1 شرک کرنا، نمبر 2 والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنا، نمبر 3 اپنی اولاد کا ناحق قتل کرنا، نمبر 4 ناجائز تعلقات کا قائم کرنا، نمبر 5 کسی کو ناحق قتل کرنا، نمبر 6 یتیم کا مال کھانا، نمبر 7 تولنے میں کمی کرنا، نمبر 8 جو بات کہو، گواہی دو یا کوئی بھی بات کہو تو انصاف کے ساتھ نہ کہنا، نمبر 9 اللہ کے وعدے کو پورا کرنا۔ یہ 9 گناہ تھے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ اب ہم اور آپ غور کریں کہ ہم ان میں سے کس گناہ میں مبتلا ہیں۔
توبہ کریں، استغفار کریں اور ان 9 گناہوں سے بچنے کی ضرور کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔